کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے، مجھے اللہ نے ہر اس کے لیے پیدا کیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو۔ پھر ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لاعبہ ہے، خلقت من المسک والعنبر والزعفران والکافور، مشک عنبر زعفران سے بنی، وجن طینها بماء الحیوان، آب حیات اس میں ڈالا گیا، فقال لها کونی فکانت، اللہ نے کہا بن جا، وہ بن گئی، جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اسے کہتی ہیں اے لائبہ اگر دنیا والوں کو تیرے حسن کا پتہ چل جائے تو تجھ پہ اپنا سب کچھ لگا دیں، اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں سے لکھا ہوا ہے گردن کے نیچے سینے کے اوپر کہ من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کرتا پھرے۔ عورتوں کی خواہش آیا اللہ پوری کرے گا، یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جنت کے، اور ایسے جو ٹیک لگائے گا یہ ٹیک 70 برس کی ہوگی، یوں بیٹھا ہوگا 70 سال، کس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ایک منظر کھولے گا ایسا حسین و جمیل کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوگا، 70 برس یوں بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہی بات میں گم ہو گیا میرا بندہ، بھائی اس کو کوئی اور نعمت دو۔ تو ایک لڑکی آئے گی جو پہلے اس کی جنت میں نہیں ہے۔ دیکھو 2 آیتیں آپ کو بتاؤں، دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب اب یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، یہ دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی جو آیت ہے وہ ہے ولدینا مزید، آ جاؤ ہمیشہ ملتا رہے گا، ایک دفعہ جو ملا ہے نا وہ نہیں، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اس کے کندھے پر ایک لڑکی آ کے ہاتھ مارے گی تو یہ یوں دیکھے گا، جب یوں دیکھے گا نا پھر پورا ہی گھوم جائے گا، کھٹ مقناطیس کی طرح یوں ہوگا، اس کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس کو اس کے چہرے میں نظر آئے گا، اپنا چہرہ اس کو اس کے سینے میں نظر آئے گا، وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش ہے؟ وہ کہے گا سبحان اللہ، اور کیسے نہیں، پر تو ہے کون؟ ہے کون؟ میری جنت کی حور تو ہے نہیں، تو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گی وہاں کوئی اغوا کے قصے تو ہے نہیں، میں ادھر کے اٹھا لی ادھر کے اٹھا لی، ظالم جانور بنے ہوئے، کتوں سے بھی بدتر۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے گی انا من المزید، میں تیری ہی ہوں، اللہ نے مجھے تیرے لیے مزید بھیجا ہے، آ جاؤ۔ خواہش، ہر خواہش، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، یاقوت کے، اڑیں گے جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم، نہ پیشاب نہ لیت۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے اڑیں گے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، تنا سونے کا، اوپر جواہرات کا، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ کتنا بھائی؟ یہ اس پلر سے بڑا ہے۔ اور آدمی کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ آدمی ہوگا تو 12 ہاتھ کھانا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا۔ تیسرا بولا، چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو صحیح، پر ریت کا نہیں، مشک و یاقوت کا ہے۔ پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا ہے؟ کہا ہے، یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے، اور جو دنیا میں سنے گا جنت کی حور کا نہیں سن سکتا۔ تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی عورتیں آئیں گی، وہ مل کے گائیں گی، ان کے گانے کے جواب میں درخت میں سے ساز ہوگا، درخت کا ساز ہوگا، اور ان جنت کی حوروں کا آواز ہوگا، ان کا سر اس کا ساز۔ یہ سر اور ساز جب ملے گا تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، مست جنت بھی یاد نہیں رہے گی جب جنت کی حور گائے گی۔ آہا، اور سنو، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا، کہے گا ہاں بھائی جنت کی حور آؤ آج میرے بندوں کو سناؤ۔ جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، جب بات کرے تو کیا ہوگا؟
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو، آج میری تعریف کا نغمہ گاؤ۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز، داؤد علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں درخت پہاڑ ہلتے تھے وجد میں آ کر، تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آؤ ممبر پہ آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ رہے، اب آپ کی آواز جنت کا ساز، ساری جنت میں بھی وجد طاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، لم یبق الا ارحم الراحمین۔ اب تمہارا رب سنائے گا اور کہے گا پردے اٹھاؤ، پردے اٹھیں گے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہے، جس نے یوسف کو بنایا علیہ السلام، جن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، جس نے جنت کی حوروں کو بنایا کہ جن کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر یوں نہیں کر سکتا، ایک نظر 40 سال کی ہوگی۔ وہ رب اپنی ذات میں کتنے حسن والا ہے، جب وہ پردہ اٹھائے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ پردہ اٹھا دے گا، اے رضوان پردے اٹھاؤ۔ 70,000 پردے اٹھیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا۔ پھر اللہ کی ذات بھی سامنے، اللہ کی ذات بھی سامنے۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تھے؟ کہنے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی اس کو کچھ نہ پوچھو۔ تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ کمائی، نہ بچوں کا غم، کوئی غم نہیں، اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، ساری جنت، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا، ساری جنت، پرندے جھکے ہوئے، درخت جھکے ہوئے۔ انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تمہیں سجدہ کریں۔ کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی۔ وہ نمازیں دنیا میں تھی اب چھٹی، وہ روزے دنیا میں تھے اب چھٹی، وہ حج زکات تقوی توکل دنیا میں، اب جاؤ تم مہمان میں میزبان۔ آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا، آ جاؤ اب اللہ پوری کرے گا، لے لو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے، میں بھی آپ بھی سب توبہ کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی، میری توبہ نہیں، یا اللہ آج تک جو تیری نافرمانی کی اس سے توبہ، تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، دونوں ضروری ہیں۔ لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی، اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگی۔ نہ حقوق اللہ کی معافی، نہ حقوق العباد کی معافی ہے۔ یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لہذا ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو۔ بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے، حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کلمہ توحید اللہ کا حق ہے، جو کلمہ پڑھ کے نہ مرا، چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا، ہسپتال بناتا ہوا مر گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے۔ اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا، تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے۔
ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، یا